دشمن احمد بشدت کیجئے ملحدوں کی کیا ضرورت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین احتشام، جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے، تبلیغی جماعت میں ماحول کافی خراب ہے۔ لڑائیاں ہوئی، مار پیٹ ہوئی، پولیس تک آ گئی، یہ سب نیوز چینل اخبارات کی سرخیاں بنی۔ تبلیغی جماعت کے بڑے ذمہ دار کہے جانے والے دیوبندی مولوی سعد کاندھلوی نے ایسا بیان دیا مرکز کے تعلق سے کہ دارالعلوم دیوبند کے مفتیوں نے دیوبندی مولوی سعد کاندھلوی کو گمراہ قرار دیا اور کہا کہ توبہ کریں، لیکن ابھی تک مولوی سعد کاندھلوی نے توبہ نہیں کی، رجوع نہیں کیا، اپنے بیان پر قائم ہے۔ اور کچھ ایسے دیوبندی علماء ہیں جو مولوی سعد کاندھلوی کے بیانات پر سخت بیانات دے رہے ہیں۔ کچھ ایسے بھی علماء ہیں جو کسی نہ کسی طرح دیوبندی مولوی سعد کاندھلوی کی حمایت میں ہیں اور صفائیاں دے رہے ہیں۔ اب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ بنگلہ دیش کے تبلیغی جماعت والوں نے تبلیغی جماعت کے بڑے ذمہ دار مولوی سعد کاندھلوی صاحب کے داخلے پر پابندی لگا دی ہے، جب تک یہ توبہ نہیں کریں گے، جب تک کہ وہاں پر ان کی انٹری نہیں ہوگی۔ ان ساری باتوں سے ان دیوبندیوں کو سکون ملا ہوگا جو کہتے پھر رہے تھے سنی اپنے فتاوی اصولوں کی روشنی میں گستاخ معاذ اللہ، جو ڈنڈورا پیٹ رہے تھے، چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، چیلنج کر رہے تھے اہل سنت و جماعت کے خلاف، ان دیوبندیوں کو بڑا سکون ملا ہوگا تبلیغی جماعت کا یہ ماحول دیکھ کر اور دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ دیکھ کر۔ میں ان ساری باتوں کا ذکر اس لیے نہیں کر رہا تاکہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے، میں بس اس لیے بتا رہا ہوں بطور آئینہ کہ ان دیوبندیوں کو معلوم ہو جو ہمارے خلاف جو ہے کاٹ چھاٹ کر عبارتوں کو غلط انداز میں پیش کرتے ہیں، کہ ان کے لیے خاص طور پر میں عرض کر رہا ہوں، ان کے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی، اس لیے یہ بتا رہا ہوں تاکہ انہیں خوشی پہنچے جو شور کر رہے تھے اہل سنت و جماعت کے خلاف۔ اور بتا دوں آپ کو، بنگلہ دیش کے تبلیغی جماعت والوں نے مولوی سعد کاندھلوی صاحب کو کہا ہے پہلے اپنے بیانات سے رجوع کریں، توبہ کریں، اس کے بعد ہی بنگلہ دیش آ سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا مولوی سعد دیوبندی صاحب نے بیان دیا تھا دنیا میں قابل اطاعت، قابل عظمت، قابل احترام حرمین کے بعد تبلیغی جماعت کا مرکز ہے معاذ اللہ، جو کہ یہ صحیح حدیث کے خلاف۔ اور مولوی سعد صاحب نے کہا جیب میں کیمرے والا موبائل رکھ کر نماز پڑھنا حرام ہے، جنہوں نے جائز ہونے کا فتویٰ دیا ہے وہ گدھے ہیں، جاہل ہیں، منافق ہیں۔ اور یہ میں کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ دیوبندی مفتی وجاہت قاسمی کا بیان موجود ہے اور ہم نے بتایا بھی ہے۔ بہرحال اسی لیے مجھ سے کوئی دیوبندی ناراض نہ ہو، میں وہی کہہ رہا ہوں جو ہو رہا ہے، اور اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ان دیوبندیوں کو خوشی پہنچے جو ہمارے خلاف بکواس کر رہے تھے، اپنے فتاوی، اپنے اصول، اپنے فتاوی، اپنے اصول، انہیں بھی تو معلوم ہونا کہ تمہارے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس لیے بتا رہا ہوں۔ مجھ سے ناراض مت ہونا، پہلے ان کو کہنا جو ہمارے خلاف بکواس کرتے تھے۔ اپنے مولویوں کو بھی تو دیکھے نا کہ انہوں نے ہمارے خلاف کیسی کیسی باتیں کی۔ اچھا، ان باتوں سے پتہ چلا مولوی صاحب کس طرح کے میسیجز، کس طرح کے جو ہے، کس طرح کا پیغام جو ہے تبلیغی جماعت والوں کو دینا چاہتے ہیں۔ جو منہ میں آیا بول دیتے ہیں، ان کے نزدیک شریعت وہ ہے جو انہوں نے بول دیا، اور یہ اس طرح کی بات کہ جو منہ میں آیا بول دیتے ہیں ان کے نزدیک، یعنی مولوی سعد کے نزدیک شریعت وہ ہے جو انہوں نے بول دیا، یہ خود مفتی وجاہت قاسمی دیوبندی کا بیان موجود ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ ہم پر ناراض بالکل مت ہونا، جو کہنا ہے پہلے اپنے مسلک کے مفتی کو کہنا ہے۔ اچھا، اور سنیے، آپ کو بتا دوں مولوی سعد دیوبندی کے اس طرح کے بیانات پر جب خوب ہنگامہ ہوا، میڈیا نے دکھایا
تو دیوبندیوں نے کہا اچھے کام کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا، پھر انہوں نے کہنا شروع کیا اچھے کام کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا، بس دھبے کو ہی دکھایا جا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ سن سکتے ہیں میرے اس بیان کے بعد آخر میں جو ہے وہ ویڈیو ایڈ کر دی جائے گی، آپ سن سکتے ہیں۔ ہم کہنا چاہتے ہیں جو بیانات مولوی سعد کاندھلوی نے دیے ہیں ان کے حامی مددگار دلائل کی روشنی میں صحیح ثابت کریں یا پھر اقرار کریں یہ بے لگام مولوی ہے جو منہ میں آیا بول دیتا ہے۔ عوام کو سچ جاننا ہے۔ مولوی سعد کاندھلوی نے صحیح کہا تو دلیل کیا ہے؟ اور اگر دارالعلوم دیوبند کے مفتیوں نے صحیح فتویٰ دیا تو پھر اسے اقرار کریں یہ صحیح دیا۔ اب یہ کہنا کہ اچھے کام کو ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا، بس دھبے کو دکھایا جا رہا، یہ کوئی جواب ہے؟ جو مولوی سعد کاندھلوی نے کہا اس پر دلیلیں پیش کرے، دلیل پیش کرے، اور نہیں پیش کر سکتا تو اقرار کرے اس نے غلط بیان دیا ہے۔ اگر دارالعلوم دیوبند کے فتوے کو نہیں مانتے تو دلیل پیش کرو، اور جب تم جانتے ہو کہ مولوی سعد کاندھلوی نے غلط بیان دیا ہے تو اقرار کر لو۔ یہ کہنا اچھے کام کو ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا، بس دھبے کو ہی دکھایا جا رہا ہے، کوئی جواب ہے؟ عوام کو سچ جاننا ہے۔ اچھا مزے کی بات ہے جو یہ سب باتیں عام ہوئی، جب یہ سب باتیں عام ہوئی تو مولوی سعد کے متعلق جو ہے ایک مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بدنام کیا جا رہا ہے۔ مولوی صاحب کے تعلق سے یہ جو ہے بیان دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، اپنے حساب سے وہ بتا رہے ہیں، تو ان کا کہنا ہے کہ بدنام کیا جا رہا ہے۔ اب آپ بتائیں یہ بدنام کیا جا رہا ہے یا لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح کے جو ہے میسیجز لوگوں تک پہنچائے جا رہے ہیں؟ انہیں جو ہے مولوی کی فکر ہے، دارالعلوم کی فکر ہے، تبلیغی جماعت کی فکر ہے، لیکن ان باتوں کی فکر نہیں جو خلاف شرع بات کی گئی، خلاف حدیث بات کی گئی، ان باتوں کی فکر نہیں ہے۔ اگر فکر ہے تو پھر مولوی سعد کاندھلوی کو کہا جائے نا، وہ دیوبندی علماء بتائیں مولوی سعد کاندھلوی کو آپ نے یہ جو بیان دیا ہے کہ دنیا میں جو انہوں نے بیان دیا ہے، دنیا میں قابل اطاعت، قابل عظمت، قابل احترام حرمین کے بعد تبلیغی جماعت کا مرکز ہے، تو اس پر وہ دلیل پیش کرے۔ اگر نہیں کر سکتے تو اقرار کر لیں ہم نے غلط بیان دیا ہے، توبہ کریں، رجوع کریں۔ تو ان باتوں پر جو ہے نا زور نہیں دیا جا رہا، بس یہ بدنام کیا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے جو ہے اچھے کام کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا، دھبے کو کوئی جواب ہے؟ یہ آنکھوں میں دھول نہیں جھونکا جا رہا، یہ آپ ہی بتائیں۔ تو ہم رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بد مذہبوں کے فتنوں سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم۔ نیوز میکس میں آپ کا سواگت ہے۔ آج ہمارے اس خاص پروگرام میں ہم بات کریں گے جو تبلیغی جماعت کا مسئلہ چل رہا ہے، جس کو لے کر کافی ہنگامہ ہو رہا ہے مولانا سعد کے اوپر۔ جس طرح سے فتویٰ آیا ہے دارالعلوم دیوبند کا، اور مولانا سعد نے دارالعلوم دیوبند کو ایک 4 صفحوں کا جواب بھی دیا ہے، لیکن آخر میں جو 4 لائنیں لکھی گئی ہیں نوٹ میں، اس کو لے کر اعتراض ہے جو مفتی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ مولانا سعد نے اپنی بات سے رجوع نہیں کیا ہے، بلکہ وہ اپنی بات پر ابھی بھی قائم ہے، جس کو لے کر بنگلہ دیش میں مولانا سعد کی انٹری پر بین لگا دیا گیا ہے۔ وہاں پر کسی بھی پروگرام میں ان کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسی پر آئیے دیکھتے ہیں ایک یہ رپورٹ۔ تبلیغی جماعت کے مولانا سعد کے بیان کو لے کر نیا معاملہ سامنے آیا ہے۔ اب بنگلہ دیش کے جماعت کے ذمہ داران نے تبلیغی اجتماع میں مولانا سعد کے آنے پر پابندی لگا دی ہے۔ مولانا سے کہا گیا ہے کہ وہ پہلے اپنی بیانات سے رجوع کریں، اس کے بعد ہی بنگلہ دیش آئیں۔ مولانا سعد کو لے کر روز نئے معاملے سامنے آنے سے جماعت کے کام پر اثر پڑ رہا ہے۔ پچھلے دنوں جس طرح سے دارالعلوم دیوبند کے ذریعے فتویٰ آنے کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ مولانا سعد نے اپنی بات سے رجوع کر لیا ہے، لیکن ہمارے سوتروں سے معلوم چلا ہے کہ اس کو ماننے سے دارالعلوم دیوبند نے انکار کر دیا ہے۔ ایکچولی جو لوگ ہیں وہ برائیوں کی طرف زیادہ دیکھ رہے ہیں،
یہ نہیں دیکھ رہے کہ کوئی تحریک اتنے سالوں سے کتنے اچھے کام کر رہی ہے، اس چیز کو ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا ہے. بس اتنے بڑے سفید کاغذ پر ایک کالا سا تھوڑا سا دھبا نظر آ رہا ہے، تو لوگ اس دھبے کو ہی جو ہے اجاگر کر رہے ہیں. امیر کو لے کر جس طرح سے کافی وقت سے مولانا سعد اور مولانا ظہیر الحسن کے درمیان جھگڑا چل رہا ہے، جس سے جماعت کے لوگوں میں بے چینی ہے. حالانکہ کوئی بھی کھل کر اس معاملے پر اپنی زبان نہیں کھول رہا ہے، لیکن دبی زبان میں اس معاملے کا حل ہر کوئی چاہتا ہے. اگر ہم کسی بھی ایک مفتی کے پیچھے یا کسی بھی ادارے کے یا کسی بھی مدرسے کے پیچھے پڑیں گے اور ان کی کوتاہیوں کو ڈھونڈنا شروع کریں گے تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی ملے گی. تو مولانا سعد صاحب نے اگر کچھ اس طرح کی غلط بات کہی تو انہوں نے جو کہا وہ ٹھیک ہے، لیکن آج جو دنیا میں چاروں طرف جو سوشل میڈیا پہ تبلیغی جماعت یا دارالعلوم دیوبند کو جو بدنام کیا جا رہا ہے، پہلی بات تو یہ کہ ان کی بات کو سنا جائے. مولانا سعد صاحب نے یہ کہا تو کس تناظر میں کہا، وہ دارالعلوم دیوبند نے کو جو کہا جائے گا وہ اس کے لیے فتویٰ دیں گے. میں اگر غلط کرتا ہوں یا دارالعلوم دیوبند کا کوئی بھی مفتی اگر کوئی غلط لفظ بولتا ہے یا جملہ بولتا ہے، یہ اپنے بیان میں اس طرح کی بات بولتا ہے تو اس کو فوراً متنبع کرنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ آپ نے یہ غلط کیا. بہرحال اس طرح کے معاملات سے جماعت کی شبیہ خراب ہو رہی ہے اور کام کاج پر اثر پڑ رہا ہے. مولانا کو چاہیے کہ جلد سے جلد اس معاملے کو حل کریں تاکہ جماعت کا کام اپنی رفتار سے چلتا رہے. بیورو رپورٹ، نیوز میکس. تو ابھی آپ نے یہ رپورٹ دیکھی کہ کس طرح سے اس پورے معاملے کو لے کر کافی لوگوں کے اندر ایک بے چینی ہے، خاص طور سے جو جماعت سے لوگ جڑے ہوئے ہیں، جو تبلیغی جماعت کے لیے کام کرتے ہیں، ان کے اندر بھی ایک طرح کی بے چینی ہے کہ آخر یہ پورا ماجرا کیا ہے، کیوں دارالعلوم دیوبند کو اس پورے معاملے پر اپنی بات رکھنی پڑی. اور اس کے بعد جب مولانا سعد نے اس پر جواب دیا تو اس کو ماننے کو تیار نہیں ہیں لوگ، خاص طور سے مفتی. اس پورے معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں 3 خاص مہمان موجود ہیں. مولانا محمد عارف صاحب جو آل انڈیا امام فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں، اس کے ساتھ ہی قاری زبیر صاحب ہیں جو سیکریٹری ہیں آل انڈیا امام فاؤنڈیشن کے، اور تیسرے شخص جو ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر شیخ عمران صاحب جو تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں، جو تبلیغ کے لیے کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں. اسی مدعے پر ہم ان سے بات کریں گے. مولانا عارف صاحب اور آپ لوگوں کا سب کا خیر مقدم ہے. جس طرح سے تبلیغی جماعت کے معاملے کو لے کر تقریباً 1 مہینے سے مولانا زبیر کے جو کچھ بیانات ہیں اس کو لے کر ہنگامہ ہو رہا ہے، تو کیا کہنا ہے آپ کا؟ دیکھیے، مولانا سعد صاحب کے جو بیانات ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ جو مجمع ہوتا ہے لاکھوں کا، 85,000 کا جو مجمع ہوتا ہے، جگہ جگہ پر ان کے بیانات ہوتے ہیں. اگر کسی معاملے کو لے کر دیکھیے، نبی علیہ السلام کے زمانے میں اگر کسی سے کوئی بھی لغزش ہو جایا کرتی تھی تو نبی علیہ السلام کا جو طریقہ اصلاح ہوتا تھا، نبی علیہ السلام کسی کو اگر دیکھا کرتے تھے کہ ان سے کوئی لغزش ہوئی ہے، کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے، تو سب سے پہلے ایسا وقت دیکھتے تھے جس سے ان کی اصلاح ہو جائے اور ان کی ضلالت بھی نہ ہو، بدنامی بھی نہ ہو. اور وہ چونکہ اگر کوئی کام بڑا کر رہا ہے اور کوئی کسی وجہ سے اگر ان کی زبان سے کوئی معاملہ، کوئی بات اس طرح کی نکل جائے، چونکہ ہر ایک آدمی کو مطلب ان کا مطالعہ الگ الگ ہوتا ہے. کچھ لوگ ہیں جو فقہ پڑھاتے ہیں، کچھ لوگ حدیث پڑھاتے ہیں، کچھ لوگ اداروں میں کام کر رہے ہیں جیسا کہ مولانا سعد صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ دیگر اکابرین ہیں جو پوری دنیا میں چل پھر کر کے کام کر رہے ہیں. ان لوگوں کی محنت سے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف صاحب اور مولانا انعام الحسن صاحب، اور اس کے بعد یہ دونوں حضرات مولانا سعد صاحب، مولانا زبیر صاحب مرحوم جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اس وقت ان کے صاحبزادے ہیں مولانا ظہیر الحسن صاحب. تو ان لوگوں سے اگر کہیں کچھ ذرا مراسی اگر کچھ غلطی ہو جائے، دیکھیے